چینل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ ہم یہ سائیکو اسٹوری رائٹر کا نمبر 3 ہے۔ یہ نمبر 2 میں کاکا سہیل کوئی ایشو کو نوٹس ملتا ہے، وہ پریشان نہیں سے گھر میں آتا ہے اور سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانے، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ خوشحال زندگی ہمیں میسر ہے۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر سبات بادل ناخواستہ بچوں کے اصرار پہ سہیل کی جوب کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ اس چینل کے ساتھ جس میں یہ سہیل اکاؤنٹنٹ ملازم ہے، ایک معاہدہ کر دیتی ہے اور ایک خطیر رقم بطور ایڈوانس سبات کو مل جاتی ہے۔ چینل والے اتنے چالاک ہوتے ہیں، وہ بڑی اماؤنٹ دے دیتے ہیں جو جانتے ہیں سہیل کے تھرو، تو وہ اس کو بڑی اماؤنٹ دے دے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ دیکھیں، کام ملتا ہے تو کام کے پیسے بھی اچھے ملتے ہیں مشہور رائٹر کے لیے، گمنام کو اتنے پیسے نہیں دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک الگ اسٹوری، کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کر دوں گا۔ سبات لکھنے کا سارا کام اپنے لیپ ٹاپ پر کرتی ہے۔ اب لیپ ٹاپ مطلب جب سے کمپیوٹر آ گیا تو رائٹر اب لکھنے کا کام سارا، اب وہ قلم کاغذ دوات لے کے نہیں بیٹھتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ پہ ہی سارا رائٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ اردو ان پیج ہوتا ہے اور ایم ایس آفس میں بھی اردو ٹائپنگ ہو رہی ہے، تو دونوں سے وہ ہوتا ہے ٹائپ۔ تب سبات جو ہے ناول چہرہ پر ڈرامہ سیریل لکھنے کے لیے تیاری کرنے لگتی ہے، وہ تیار ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ناول ہے چہرہ، اس کی کہانی ہے 2 بہنوں کی ہے، ایک شکیلہ ہے، ایک جمیلہ کی کہانی ہے۔ شکیلہ بڑی بہن ہے۔ شکیلہ کا مطلب بھی خوبصورت ہوتا ہے، جمیلہ کا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شکیلہ بڑی بہن ہے، مگر اس کا چہرہ کافی بد شکل ہے، بدصورت ہے۔ وہ جو بھی اسے پہلی بار دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اتنا بھیانک چہرہ ہے اس کا۔ اس کے مقابلے میں جو اس کی شکیلہ کی جو چھوٹی بہن ہے جمیلہ، وہ 1 سال یا 1.5 سال چھوٹی ہے، وہ کافی خوبصورت اور جاذب نظر ہے، یعنی بہت خوبصورت اور بہت اچھی لگتی ہے وہ دیکھنے میں۔ ان دونوں کے جو والد ہیں منور اور والدہ سلمہ، دونوں بہنوں کے جو والد ہیں منور نام ہے ان کا، والدہ سلمہ ہے۔ یہ ناول چہرہ کے کردار ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، انہی پہ ساری کہانی ہے۔ تو ان کی تمام توجہ اور محبت صرف جمیلہ کے لیے ہی ہے، یعنی وہ جمیلہ جو خوبصورت والی ہے اس کے لیے زیادہ محبت اور ساری چیزیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ شکیلہ کو نظر انداز کیا ہوا ہے، یعنی بدصورت جو لڑکی ہے، بڑی لڑکی، اس کو یہ لوگ نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ یہ بات شکیلہ نے بچپن سے ہی محسوس کر رکھی ہے۔ اس کے والدین، عزیز و قربا، کالج کی لڑکیاں وغیرہ سب اس سے خائف رہتی ہیں اور کتراتی بھی ہیں، یعنی وہ اس سے خائف رہتی ہیں، پسند نہیں کرتی، قریب آنا، خوف زدہ سی رہتی ہیں، وہ کتراتی ہیں، دور رہتی ہیں، قریب نہیں آتی ہیں۔ جبکہ جمیلہ کو ہر طرف سے محبت اور چاہت مل رہی ہوتی ہے۔ شکیلہ کو زیادہ دکھ اور کرب اپنے والدین کے اس سلوک یا رویے سے ہوتا ہے۔ شکیلہ پڑھائی میں کافی آگے تھی، یعنی بہت اچھی تھی وہ پڑھائی میں، وہ ہمیشہ اچھے اور نمایاں نمبروں سے پاس ہوتی، کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی، اور جمیلہ کم نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ تب بھی شکیلہ کو نظر انداز کر کے صرف جمیلہ ہی کی تعریف اور تحسین ہوتی تھی۔ یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص میں کوئی محرومی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو وہ دوسری چیزوں میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو شکیلہ کا بھی معاملہ ہے، وہ شکل و صورت میں بدصورت ہے، لیکن وہ پڑھائی میں اور دیگر چیزوں میں بڑی وہ اعلیٰ جگہ پہ نظر آتی ہے، جبکہ جمیلہ جو ہے وہ اتنی پڑھائی میں آگے نہیں ہے، لیکن اپریشیشن جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ تعریف و تحسین وہ جمیلہ کو ہی ملتی ہے۔ شکیلہ کی طرف ان کے والدین بس ہاں ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، بس رکھ دو، یہ اس طرح ہوتا ہے معاملہ۔
تو یہ اس کو ایک دل میں یہ ہوتا ہے. منور کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تو منور اور سلمان نے شکیلہ کو یکسر بلا کر صرف جمیلہ کی بات کی. یعنی بڑی بیٹی ہے شکیلہ، تو پہلے اس کے رشتے کی بات ہمارے یہاں کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن انہوں نے کیا کہ شکیلہ کو کوڑا کرکٹ سمجھ کر جیسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا ہو. ہم کچرے کو نہیں کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں، اس طرح. شکیلہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی گندگی ہے جس سے سب کو گھن آتی ہے. یہ وہ مجبور ہو جاتی ہے سوچنے پہ کہ وہ ایسی گندگی ہے سب کو اس سے گھن آتی ہے. شکیلہ اپنے ساتھ اس ناانصافی پر درد سے بلبلاتی ہے کہ اس کے ماں باپ اور خاص طور پر ماں یہ کیوں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں حالانکہ یہ اس کے سگے ماں باپ ہیں. یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو اولاد یکساں ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا یکساں والا نہیں ہے. وہ والد منور ہے، اس کی توجہ کم ہے، والدہ ہے وہ، تو اس افسوس ہوتا ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کبھی اس طرح اپنی اولاد سے وہ نہیں ہوتی ہے. تو کیا معاملہ ہے کہ اس کی والدہ سے اتنی محبت نہیں کرتی، نفرت نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن محبت بھی نہیں کرتے ہیں یہ اصل میں. تو شکیلہ کو احساس کمتری کا شدید احساس ہے. وہ جمیلہ کے خوبصورت چہرے کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتی ہے. اب اس کو ایک نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے شکیلہ کو احساس کمتری کی صورت میں کہ وہ جمیلہ کے خوبصورت چہرے کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتی ہے. لیکن سائیکو سٹوری، یہ ہارر نہیں ہے اور نہ ہی مسٹریس ہے، یہ سائیکو ہے. اب مزہ آئے گا جب اس سٹوری کو آگے بڑھیں گے. تو وہ اس نفسیات میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. اچھا، شکیلہ کا جو بدصورت چہرہ ہے تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر وہ بہت مہنگا علاج ہے. تو ان کی اتنی پوزیشن نہیں ہے، مطلب یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں بہرحال، لیکن اس میں بہت بڑی رقم درکار ہے. اور صحیح معنوں میں ان کے والدین توجہ بھی نہیں دیتے کہ اس کی شکل صورت پہ پلاسٹک سرجری کر کے صحیح کیا جائے، تو وہ اس پہ توجہ بھی نہیں ہے. اس لیے وہ سوچتی ہے، یعنی شکیلہ سوچتی ہے کہ اگر اس کی بہن کی بھی خوبصورتی ختم ہو جائے تو دونوں بہنیں یکساں ہو جائیں گی. یعنی اس کا خوبصورت چہرہ بھی ختم ہو جائے تو دونوں بہنیں یکساں، یعنی وہ بھی بدصورت ہو جائے، یہ بھی بدصورت ہو جائے. یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہو بچپن سے ہونا شروع ہو گئی ہے. بڑے ہونے پر، بڑی عمر میں آنے کے بعد، یعنی کہ نوجوانی میں ہونے کے بعد، یہ 22-23 سال کی عمر میں لوگوں کی ہو گئی ہے، تو وہ اس کی یہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے. اس طرح ان کے وہ سوچتے کہ اس طرح ان کے والدین کی محبت اور چاہت بھی یکساں دونوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو یک طرفہ ہے وہ ساری محبت ہے خوبصورت بیٹی جمیلہ کی طرف، تو کہتے ہیں کہ یہ خوفناک، کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی بدصورت ہو جائے گی تو دونوں میں ان کی چاہت اور محبت یکساں ملے گی. تو یہ جو خوفناک یہ سوچ ہے اس کے اندر یہ پیدا ہو کے اب وہ پختگی اختیار کر چکی ہے اور وہ اس چیز کو روبہ عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتی ہے. تو یہاں ہم اس کو روکیں گے نمبر 3 کو، اور نمبر 4 میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. نمبر 4 تک کے لیے اجازت.